تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل سے بدلہ لینے کی تیاریاں مکمل کر لی۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے بحری قوت میں اچانک اضافہ کرتے ہوئے بحریہ کو مزید 2500 سے زائد اینٹی شپ میزائل سسٹمز اور ڈرون سے لیس کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی بحریہ کو سونپے گئے 2654 ملٹری سسٹم میں شامل میزائل درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کر سکتے ہیں، جبکہ الیکٹرانک جنگی آلات بھی بحریہ کے سپرد کر دیے گئے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے بحریہ کو دیے گئے کروز میزائل دشمن کے ریڈار پر نہیں آ سکتے اور دشمن کے ڈسٹرائر کو غرق کر سکتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ دشمن کو انتہائی قریب اور دونوں فاصلوں سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم دشمن کو دور سے ہی کسی مقام پر روک نہیں سکتے تو پھر فطری طور پر مسئلہ ہماری سرحد پر ہوگا۔ میجر جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ آج کی دنیا میں سروائیو کرنے اور محفوظ رہنے کے لیے خود کو مضبوط کرنا پڑے گا یا پھر ہتھیار ڈالنے ہوں گے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ اس سے پہلے ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران کے پاس سوائے اسرائیل کو جواب دینے کے کوئی آپشن باقی نہیں ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کی طرف سے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی حملے کا بدلہ ضرور لے گا۔ OIC کے غیر معمولی اجلاس میں اس معاملے پر بحث کے دوران ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے ایران میں اسرائیل کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنانے اور جارحیت کا ارتکاب کرنے کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا گیا۔ علی باقری نے کہا کہ اسرائیل کو جواب دینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اسرائیل کو آئندہ ایسی جرأت نہ ہو سکے اور وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سرزمین پر حملہ کرنے سے باز رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ علی باقری نے یہ بھی کہا کہ امریکی آشرواد اور انٹیلیجنس کی مدد کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے تہران پر اس حملے کی ذمہ داری میں اور حملے میں امریکہ کے ملوث ہونے کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ادھر برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کے طریقہ کار پر ایرانی صدر اور سینئر جنرلز میں شدید اختلافات ہیں۔ برطانوی اخبار کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر جنرلز اسرائیل پر براہ راست جوابی حملہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی صدر نے اسرائیل پر براہ راست حملے کی بجائے خطے میں موجود اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے پر اصرار کیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کو دفاع کا قانونی حق حاصل ہے اور ایران کو حاصل حق کے دفاع کا غزہ جنگ بندی سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران کے UN مشن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کا رد عمل ممکنہ جنگ بندی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے رد عمل کا وقت اور انداز جنگ بندی پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ ایران کی ترجیح یہ ہے کہ غزہ میں دیر بعد جنگ بندی ہو۔ جنگ بندی معاہدہ اگر حماس کو منظور ہو تو ایران کو بھی قبول ہوگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے کے لیے براہ راست اور مصالحتی سرکاری چینلز ہمیشہ قائم رہے ہیں، تاہم دونوں فریق اس کی تفصیل ظاہر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ادھر امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کی خریداری کے لیے امریکہ کی جانب سے جلد ہی اسرائیل کو $3.5 ارب جاری کرنے کا امکان ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو آئندہ کچھ ماہ میں رقم جاری کر دی جائے گی، جبکہ امریکی کانگریس پہلے ہی رقم کی منظوری دے چکی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے 2 روز قبل کہا کہ محکمہ خارجہ کی جانب سے کانگریس کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ حکومت اسرائیل کو غیر ملکی فوجی امداد کی مد میں اربوں ڈالرز کے فنڈ ریلیز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل کو $3.5 ارب جاری کرنے کا فیصلہ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی اور غزہ میں اسرائیلی حملوں کے باوجود سامنے آیا ہے، جس میں اب تک ہزاروں افراد کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔